30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ الحمدللہ سن 1980 سے 84 کے دوران میں ہمیں وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کی زیارتیں کی اور مزارات کو بھی دیکھا، اور پھر باب جو اس کا مدخل ہے اس کے اوپر بہت ہی بڑے جو ہے نا آپ کے جلی عربی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ سلمان و منا وہ جو ہے نا آپ کے لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ اور وہاں پر جو ہے پہنچنے کے بعد میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جو ہے ہم یہ سمجھ رہے تھے کوئی پارک ہوگا، لیکن وہ سلمان پاک ہے۔ ہمیں سمجھ رہے تھے کہ جیسے زولوجیکل پارک ہوتا ویسے ہی کچھ جھولا دیکھنے جا رہے ہیں کمپنی کے لوگوں کے ساتھ۔ وہ عید کی چھٹیوں میں چلے گئے وہاں پر۔ وہاں جانے کے بعد جب گاڑی کھڑی اور وہاں پر لکھا کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان و منا، اللہ اکبر۔ ہم خواب و خیال میں نہیں تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے جو ہے نا مزار مبارک پر آ جائیں گے، اور بازو میں جو ہے 2 صحابہ جو دفن کیے گئے تھے ان کی بھی جو ہے زیارت ہوئی۔ بہرحال تاریخی واقعہ ہے وہاں پر، وہاں کے اطراف کی زیارتیں بھی کی۔ اور یہ دوران میں خطبہ آپ نے کہا کہ دجل کوئی لفظ ہوتا ہے، دجلہ ہے اس دریا کا نام، دجل نہیں بولنا کبھی، دجلہ، دریائے دجلہ اور فرات 2 دریا ہیں۔ اور یہاں پہ سواگس تو ذکر کر رہے تھے کہ دکن کے علاقے میں، خاص طور سے تلنگانہ میں، جب بچپنے میں جو ہے دوا اس پہ کسی منڈی کو جاتے ترکاری لینے کے لیے تو 50 روپے 100 روپے کی ترکاری، 50-100 کی ترکاری تو اتنی آتی تھی اس زمانے میں، سستا زمانہ تھا، پیسے کی قوت خرید تھی، پیسے میں برکت تھی۔ لیکن اب جو ہے جو بات گھٹ گئی ہے، لوگ جو ہے نا پیسے زیادہ دیتے ہیں، چیزیں کم آتی ہیں۔ تو بہرحال جو اس وقت میں وہ ترکاری والے جو ہے نا کبھی ہری مرچی، کبھی جو ہے نا کوتمیر کا کٹا، کبھی جو ہے نا آپ کے کریا پاک کا جو ہے نا بگار کا جو ہے نا وہ جو ہے کٹا جو ہے نا آپ سودا لیے نا صاحب یہ کوسر میں ہے، اس کو کوسر بولا کرتے تھے۔ یہاں تلنگانہ کی اس اصطلاح میں اس کو کوسر کہا جاتا تھا۔ خیر بہرحال یہ خطبے کے تعلق سے تھا۔ آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم خبر میں دینے جا رہا ہوں، اور وہ ایک حساب سے جو ہے بڑی خوشخبری بھی ہے، اور اس کے اندر بہت سے مسلم معاشرے کے جو ہے مسائل کا تھوڑا بہت حل بھی جو ہے نا آپ کے نکل آتا ہے۔ اسی مسئلے پہ بیٹھ کر جب میں ظہر کی نماز کے بعد میرا طریقہ ہے کہ جو ہے نا اخبارات، حالانکہ صبح سیاست کا مطالعہ ہو جاتا ہے اخبار کا، دوسری خبریں بھی جو ہے نا آپ کے واٹس ایپ پہ سن لیتا ہوں۔ ظہر کے موقع پر جب آتا ہوں تو رہنما، اعتماد اور منصف، یہ تینوں اخبارات کی سرخیاں وغیرہ، کیونکہ ہر اخبار کا اپنی رائے ہوتی ہے اور ان کے اخبار کے سیٹ اپ کرنے کا جو ہے نا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، باہر اس کے لیے جو ہے نا دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ خبریں تو نیشنل ہو کے انٹرنیشنل وہ ریپیٹ بھی ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ سیاست میں چھپے یا رہنما میں چھپے یا آپ کے اعتماد میں چھپے یا منصف میں چھپے۔ تو منصف اخبار میں ایک جو ہے نا اشتہار آیا، بلکہ ایک فوٹو آئی جس میں لکھا تھا شمس آباد میں واقع کشش شادی خانے کو، اور پہلے میں کشش شادی خانے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ذرا سا فاصلے پر ہے، شمس آباد روڈ پر، ایئرپورٹ سے پہلے، بہت پہلے، اور وہ اتنا بڑا شادی خانہ ہے کہ اس میں اگر آپ حضرات کو کسی کی دعوت وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوا تو لوگ جانتے ہیں، بہت بڑا شادی خانہ جس کا کرایہ جو ہے نا 3 لاکھ روپے، کھانے پینے کے اور اس کے دوسرے اخراجات چھوڑ کے جو ہے 3 لاکھ کا جو ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ شادی خانے کی فوٹو ڈال کر یہ کہا کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو میں جو ہے فی سبیل اللہ شادی خانہ دینے کے لیے تیار ہوں بغیر کرائے کے، مسلمانوں کے لیے۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ صرف بیرے اور الیکٹریکل جو چارجز ہوتے ہیں، جتنا بھی میٹر چلتا ہے اس کے، اور بیرے کے پیروں کے جو ہے نا پیسے دے دیجیے، آپ شادی کر لیجیے اور چلے جائیے۔ وہ اخبار کی خبر پڑھنے کے بعد میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے ان کا نمبر بھی دیا گیا تھا اس میں، تو وہ صاحب کو جو ہے میں فون لگایا، اور اس کے بعد ان کے جذبے کی جو ہے نا ستائش کرتے ہوئے جو بھی کلمات کا جو بھی اللہ نے بولنے لگایا جو ہے ان کی جو ہے نا تعریف میں، اور پھر ان کے اس منصوبے اور ان کے جذبے کی جو ہے نا قدر کرتے ہوئے جب ان سے بتایا تو وہ اس قدر متاثر ہوئے، بولنے لگے صاحب
बोले ये खबर छपने के बाद से मेरे पास जो है ना लंदन से, सऊदीया से, जहाँ जहाँ ये अखबार को पढ़ते हैं लोग, वहाँ से जो है ना लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारकबादियों का सिलसिला चल रहा है। तो बहरहाल मैं जब बोलने के बाद जो मैं रखना चाह रहा था फ़ोन, तो वो कहने लगे कि आप मेरे से मुलाकात करें और फौरी आएँ। तो बोला मैं ज़रा मुझे वक्त दीजिए, मसरूफियत है। एम.ए. फ़ारसी का फ़ाइनल जो है आपके 4th सेमेस्टर चल रहा है, उसकी तैयारी में हूँ मैं। और दूसरे कि इस सिलसिले में जो हैदराबाद के अंदर एक आपके सोशल रिफॉर्म्स के नाम से एक जो है प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप लोग अखबार में आए दिन पढ़ते रहते हैं और व्हाट्सएप पे भी उनके जो है ना बहुत सारे बयानात और फिर जो है उनके वो आते रहती है। और उनका नाम है अलीमुद्दीन फ़लकी, अलीमुद्दीन खान फ़लकी, हैदराबाद की है ज़माने से जो है। और उनको यहाँ दावत दिया था मैं कई बरस पहले, यहाँ पर भी आए, तकरीर वगैरह की, हमारे खानक़ाह के निज़ाम को देखा गया। और उसके बाद में फिर जब उनको ये बताया गया कि सुन्नत रसूल पर जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह को इतना आसान करो कि ज़िना जो है ना आपके महंगा पड़ जाए, लेकिन दुनिया उल्टी चल रही है। निकाह को जो है ना आपके बोझल कर दिया गया है, मुश्किल बना दिया गया है और अय्याशी के रास्ते खुले हैं। खैर इस पर बोलना नहीं है मुझे। तो इस तरह जो है जब उनको बताया गया तो बहुत मुतासिर हुए। मैं बोला आम के कपड़ों से नमाज असर में हज़रत क़िबला फरमाते हैं कि बाप आप मगरिब में तुम्हारा निकाह है, रुपया और 150 रुपया देकर कहते हैं कि जाओ इसके अंदर दुल्हन के लिए और आपके लिए एक हार और मिश्री बादाम ले आओ, और उसके बाद मगरिब में निकाह हो जाता है। तो इस सादगी की शादी का जिक्र उनके सामने किया गया था, बरसों कभी की बात है। बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि उनको मैं साथ लेके वहाँ उनके पास जाऊँ और बात करूँ, मगर वो इस तरह बेचैन थे कि उन्होंने बोले कि मैं उनसे कहा कि कार से आने के लिए 2 व्हीलर पर तो उतनी दूर में नहीं आ सकता, काफ़ी दूर है वो, बच्चे भी फ्री होना चाहिए, कोई मिलना मुझे। उसके बाद मैं अरे उसकी फिक्र मत करिए आप, बोले आप हायर कीजिए कैब और आ जाइए, उसका किराया मैं देता हूँ। बोला एक आदमी इस कदर जो है प्रेशराइज कर रहा है, कैसे करें, तो नहीं भी नहीं बोल सकता था। तो बहरहाल जो फिर मैं यहाँ से निकल के घर गया, घर जाने के बाद मुझसे बोला कि हम कल आना चाहते हो। अरे मैंने कल किसने देखा है, आप अभी आए। मैं बोला चलो ठीक है, इत्तेफाक से जो है कि आप वो करके जो है मैं पहुँच गया वहाँ पर। वहाँ पहुँचने के बाद वो साहब का जब तारुफ हुआ, 4-5 शादी खानों के मालिक, दुनिया भर के प्लॉट्स, ये वो, जिस बहरहाल उनकी इस तिजारती ज़िंदगी पर मुझे तफसील में कुछ नहीं बोलना है, लेकिन उनका जज्बा खिदमत जो है, तो उसमें जो है हमने कहा कि आपने जो ऐलान किया है बहुत ही जो है खुशकुन और जो है ज़रूरतमंदों के लिए बड़ी मदद है उसके अंदर, लेकिन आपने जो महीना मख्तस किया है वो 12-11 महीने गुजरने के बाद जो है ना रमज़ान आता है। अब वो कोई शादी करने वाला रहा और आपका जो है शादी खाना फ्री में इस्तेमाल करना रहा तो रमज़ान का इंतज़ार करना पड़ता, ये तो है। तो इसके लिए जो है मैंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मजबूरी होती है कि जो है ना रमज़ान तक इंतज़ार नहीं करते, उन्हें शादी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ज़रा इस पर आप गौर करें फलां। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर मैं अपने बच्चे के लिए मकान बना रहा हूँ, वहाँ पर मस्जिद भी बनाया हूँ, घर तो जो है ना आपके बच्चे के रहने का जो है ना 2 मंजिला तामीर हो चुका है, उसके अतराफ में जो है ना चमन वगैरह सब कुछ है, और वहीं पर 2 बड़े जो हाल, एक जनाना एक मर्दाने का शादी खाने के सब बड़े बड़े शेड डाल के वो तो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बोले अगर कोई रमज़ान का इंतज़ार किए बगैर शादी अगर करना चाहते हैं तो मैं ये देने के लिए तैयार हूँ, साल भर शादी कीजिए, इंतज़ार मत कीजिए रमज़ान का, तब जरूरत है आइए। और उसके बाद कहने लगे, और उनके बहुत सारे कहाँ ताल्लुकात नहीं हैं, तो आपके दुनिया की तिजारत के अंदर तो बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा है उनका, उनके दौरान गुफ्तगू उसका पता चला। उन्होंने कहने लगे कि अगर तो शादी लाखों की है तो मैं सिर्फ हज़ारों में करा देता हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लड़की और लड़के के माँ बाप को। सुन्नतुल्लाह सुन्नत रसूल पे अगर काम करा तो मैं उसके लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। और कहने लगे सिर्फ काजी की फ़ीस दो, वो जो है ना आपके सरकारी फ़ीस लेके जो है ना आपका निकाहनामा और सियानामा क्या है सब वो आपके हवाले कर देता है। तो इसके लिए
بولے آئے ہوئے لوگوں کو بھی تو آپ لوگ دعوت کریں گے تو بے حساب لگاتے ہیں، باورچی کو جو ہے نا بلاتے پکوان کے لیے جو ہے نا دنیا بھر کا دینا پڑتا ہے، اور آج کل باورچیاں آسانی سے نہیں مل رہے بلکہ فرسٹ کلاس ہو گئے ہیں، لندن کے سفر ہو رہے ہیں ان لوگوں کے، باہر بلائے جا رہے ہیں بہترین کھانے پکانے والوں کی۔ دیکھو ذرا آپ معاملہ لوگوں سے ملاقات کریں تو پتہ چلتا ہے بات چیت میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو بولے ان چیزوں سے بھی تم کو جو ہے نا راحت دلا دیتا ہوں، میں ایسے لوگوں سے بات کر کے رکھا ہوں جو کم سے کم میں فی شخص جو ہے 75 روپے میں جو ہے نا ایک شخص کا کھانا، اگر ساتھ میں میٹھا رکھ رہے ہیں تو 100 روپے کے اندر جو ہے ایک آدمی کی جو ہے کھانے کا انتظام، ایک سنگل ڈش، اور اس کے ساتھ میں اس کے جو ہے بریانی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں۔ وہ آپ جتنے لوگ چاہیں گن کے پیسے دیجیے، میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں، وقت پہ کھانا آ جاتا۔ یہ اس کی بھی پریشانی ہے۔ میں بولا کیا کس کام کی آپ جو ہے؟ کچھ نہیں، بہرحال میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا ملت کے غریب لوگ جو اپنے بچے اور اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی جو ہے نا شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سہولت دینا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال اس کام کے لیے انہوں نے مجھے اور میں جن کو ساتھ لے کے گیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس کے اوپر کام کیجیے اور اس کا فائنل جو ہے نا میرے سامنے بتائیے، انشاءاللہ اس کی تشہیر کریں گے۔ اور پھر یہاں پر بھی اگر کوئی رمضان سے قبل اس ہمارے خانقاہ کے احاطے میں اور یا خانقاہ سے متعلق یا جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اس سلسلے میں اس مہم سے اس سہولت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے شخصی طور پہ رابطہ کریں، لیکن گھر پہ نہیں کریں۔ مسجد میں جب بھی نماز کو آتا ہوں، جب بھی جو ہے نماز سے قبل یا نماز کے بعد میں جو ہے ملاقات کریں، انشاءاللہ ان کو جو ہے تفصیلات اور بھی جو کچھ ڈاؤٹس ہیں کہ کس قسم کا کیسا ہوگا کیا ہوگا، ان سب کو جو ہے نا دور کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور پھر اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہ صرف یہ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر جو میرے گھر کا جو مطلب ایک گھر میں جو بنایا وہاں پر تو ہے ہی ہے، کسی بھی دن اگر دن کے ٹائم پہ اگر کوئی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو جن کا کرایہ کشش شادی خانے کا 3 لاکھ روپے ہے، اگر وہ ظہر اور عصر کے درمیان کر کے میرا حال چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو بھی میں فری دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنی پیشکش کی ہیں انہوں نے، اس سے بڑھ کر تو بہرحال جو ہے جن صاحب کو میں ساتھ لے کے گیا تھا وہ اکیلے ہی جو ہے نا ادھر ادھر کوششیں کرتے تھے ان کی خوشی کا ٹھکانا نہیں۔ ارے بھائی میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ کوئی بیک پہ ہمارے جو ہے نا بیک فٹ پر کوئی ایسے آدمی ہو جو ہماری اس قسم کی مدد کر سکے تو ہم اس کی بنیاد پہ جو ہے کچھ کام کو آگے بڑھائیں۔ بہرحال وہ اس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس خانقاہ میں یہ جو ہے مین معاملہ نہیں ہے، ایک ذیلی خدمت ہے۔ مین معاملہ تو اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام اور حضرت اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کا معاملہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے جماعت اپنے کام پہ لگی ہوئی، ہم بھی اس میں جو ہے نا حسب استطاعت اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری تمام تر صلاحیتیں اس کام کے ساتھ ہیں، اور یہ معاملہ ضمنی معاملہ ہے۔ اگر کوئی جو ہے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لاکھوں کے شادیوں کے خرچ کو صرف ہزاروں روپیوں کے اندر ہی جو ہے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ یہ اطلاع میں جماعت کو اور آپ تمام کو دینا چاہتا تھا، نہ صرف آپ بلکہ آپ کے دوست احباب میں بھی اگر کوئی جو ہے نا سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا بارك لنا في ديننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المفسدين۔ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم انصرنا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وزمان، اللهم انصرهم نصرا عاجلا، اللهم دمر اعداء الاسلام واعوانه۔ آمين۔ حضرات الكرام، وہ یہ
بی اے کالج کے پروفیسر صلاح الدین صاحب کی دنوں آئی سی یو میں شریک ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، اور ساتھ ہی میں وائس چانسلر سلطانہ اس نظامیہ طبیہ کالج کے جو ہے خاتون ڈاکٹر ہیں، انہوں نے جب سنا کہ جو ہے ہمارے صلاح الدین صاحب کے لیے دعا کی گئی یہاں پر خانقاہ کے اندر اور اعلان ہوا، فجر کی نماز کے بعد ایک دن قبل جو ہے یہ اعلان ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا نہیں کی آپ لوگ، آپ کی خانقاہ میں آپ لوگ نئے لوگ ہیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اس طرح کی اس کی درخواست آئی ہے۔ تو اللہ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص طور سے ہم بیمار ہیں آئی سی یو میں جناب صلاح الدین صاحب کی صحت عاجلہ کے لیے دعا کریں۔ اللهم اشف صحته اللهم اشف صحته وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم إنا اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔